بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم اور آج میں نومیریکل انالیسس کا آپ کے ساتھ لیکچر نمبر 31 ڈسکس کروں گا، جس میں ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن ہم اس چیپٹر میں آلریڈی ڈسکس کر رہے ہیں. ڈفرینسیشن ہم کر چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ ود انٹیگریشن. تو آئی ہوپ اس دوران میں ڈفرینسیشن کے آپ نے اسائنمنٹس اور کی ہوں گی اور آپ نے ان کے اوپر پوری کمانڈ حاصل کر لی ہوگی. ڈفرینسیشن بیسیکلی جیسے کہ ہمیں معلوم ہے ریٹ آف چینج آف اے فنکشن ود رسپیکٹ ٹو اے گیون ویریبل ہم ڈٹرمن کرتے ہیں، اور جب ہم نومیریکلی ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یا کمپیوٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈیریویٹو کیا ہوگا، سلوپ کیا ہوگا اور ریٹ آف چینج آف اے گیون فنکشن کیا ہوگا. یہ ساری ایسٹیمیشن ہے. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ فارمولے ڈیرائیو کیے تھے اور آئی ہوپ کہ آپ ان کی نمبر آف ایکسرسائزز کے ساتھ پریکٹس کر چکے ہوں گے. آج ہم نے انشاءاللہ وی ول ہیو ٹو اسٹارٹ ود دی سیمیٹر سارٹ آف میتھڈالوجی، دیٹ از وی ول بی ڈیرائیونگ اے نمبر آف فارمولے دیٹ آر سوٹیبل فار کمپیوٹنگ integration of the functions that we cannot integrate otherwise, that is we cannot integrate analytically. تو میں شروع کرتا ہوں. اس چیپٹر میں ہم numerical differentiation and integration ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں ڈفرینسیشن کے ڈفرینٹ فارمولے ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں، ڈیرائیو کیے ہیں، جو یوز کیے جاتے ہیں فار فائنڈنگ دا سلوپ آف اے فنکشن، فار ایسٹیمیٹنگ دا ریٹ آف چینج آف اے فنکشن whether through interpolation or through extrapolation. دونوں میتھڈ جو ہیں وہ اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ فارمولے بنائے. سملر ٹیکنیکس وی ول بی یوزنگ فار انٹیگریشن، اور ان میں جو ہم نے فارمولے جن کے اوپر ہم پرٹیکولر اٹینشن دیں گے وہ ہیں نیوٹن کوٹس انٹیگریشن فارمولا، دا trapezoidal رول، سمپسنز رول، رومبرگس انٹیگریشن اور ڈبل انٹیگریشن. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم فارمولے جن کے ڈیرائیو کریں گے، پھر ہم انہیں اپلائی بھی کریں گے. لیکن فرسٹ اسٹیپ میں جیسا کہ وی آلویز ڈو، وی فرسٹ ڈسکس دا تھیوریٹیکل کمپوننٹ، دیٹ از دا ڈیریویشن آف دی فارمولے. اور اس ڈیریویشن میں ہم ساتھ ساتھ تھیوری بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے تھیوریٹیکل اسپیکٹس کہ وہ کیوں کیا جاتا ہے، کہاں یوز کیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو ہم بیسک ایشوز اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹیگریشن میں ہے کیا اور کرنا کیا ہوتا ہے. تو انٹیگریشن میں انالیٹیکلی وی آر اسیومنگ دیٹ یو ہیو ڈن دی انالیٹیکل انٹیگریشن. یہ آپ کو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اف این انالیٹیکل فنکشن از گیون ٹو یو، یو کین ورک اٹ آؤٹ انالیٹیکل انٹیگریشن. آج ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نومیریکل انٹیگریشن کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈو انٹیگریشن in numerical terms or by using different formulae or methodologies for numerical integration. تو integral اگر ہمیں لکھا جائے، integral from f of x from a to b is equal to area. What does it represent? The integral of f of x from the limit a to b is equal to area. It represents area under the given curve. The curve starting point A, ending point B. اور جب ہم curve کہتے ہیں تو curve means the curve represented by the function y is equal to fx. X is the independent variable, y is the dependent variable that depends on x. So fx integral from within the limits a to b or between the interval a to b، اسے ہم definite integral بھی کہتے ہیں. It represents the area under the curve. Similarly, اگر ہم نے ڈبل انٹیگرل معلوم کرنا ہو تو ڈبل انٹیگرل can be represented by a similar another function depending upon two variables g of x, y. تو اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے with respect to x and y both. تو اگر ہم ان کو دونوں کو کریں گے تو ان کی جو لمٹس ہیں وہ لمٹس ویری کر سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہیں لیکن ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ڈفرینٹ ویریبل ہیں. تو ان کا جو رینج ہے، دی انٹرول ان وچ دا فنکشنز ویریشن از بینگ کنسیڈرڈ کین بی ڈفرینٹ. تو لیٹ اس سے
that x varies between a to b and b and y varies between c to d. So the integral of the function g that depends on the two variables x and y will represent what? It represents the volume under that given represented by the function between the limits x lying between a to b, y lying between c to d. اگر ہم اس کو انالیٹیکلی کمپیوٹ کر سکیں بہت اچھا ہے، لیکن بعض اوقات ہم وی رن انٹو اے پرابلم ویئر دس ویری سمپل لکنگ انٹیگریشن کین ناٹ بی کیریڈ آؤٹ. سو اس کے لیے وی موو آن اینڈ وی سی دیٹ دی انٹیگریشن ایف ایکس فرام اے ٹو بی ریپرزینٹس دی سم over k from equal to 1 to n f of xk times delta x, whereas then we take the limit of all these sums such that n tends to infinity. تو جو انٹیگرل ہے f of x starting from a to b, it represents a sum of small rectangular strips, because the curve that is represented by the function f of x is subdivided into small strips or small, let us say, rectangles, in a way that the midpoint is taken to be the representation of x, and the vertical point, the value of the function at that particular point, represents the f of x, and here we are representing the suffix as k. K runs from 1 to n. تو اس میں پہلا ہوگا f of x1 times delta x plus f of x2 times delta x. That means کہ اس میں ہم بہت سارے فنکشن کی کرو کو بعد میں اس کو آپ کو پکچر سے بھی دکھاؤں گا، ڈائیگرام سے بھی دکھاؤں گا، کہ اس میں ہم فنکشن کو سب ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹو لارج نمبر آف اسٹرپس. ایچ اسٹرپ از آف width delta x. The smaller the width, the better will be the estimation. اور اگر ان تمام widths کی یا strips کا نمبر let us say n ہو تو ہم لمٹ لیتے ہیں as n tends to infinity. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی لارج strips ہوں گی اتنا اچھا انٹیگرل کا ایسٹیمیشن آئے گا. اس کی فردر امپلیکیشن یہ ہے کہ we should try to estimate as many strips as possible. اور وہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ ممکن ہے کہ ڈیلٹا ایکس کی جو width ہے وہ ہم جتنی کم رکھیں گے اتنا اچھا ہے. سو فار ایچ width ڈیلٹا ایکس there will be a corresponding value of the function f of x at that particular point represented by f of xk. تو if and k runs from 1 to n. تو اس طرح سے then we take the limit of all this sum. This is a summation f of xk1 times delta x plus f of xk times delta 2 and so on. اور اس تمام سم کو ہم ایڈ کریں گے، لمٹ لیں گے، جو ویلیو آئے گی وہ ایکچولی ایک ایسٹیمیٹ ہوگا اس فنکشن کا دیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی ایف آف ایکس. یاد رکھیے آئی ریپیٹ اٹ اگین کہ ایف آف ایکس اگر انالیٹیکل فارم میں ہم کمپیوٹ کر سکیں تو پھر تو ہم نے ایگزیکٹ ویلیو کیلکولیٹ کر لی. لیکن جیسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک مثال دوں گا، اگر فنکشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے دین پرہیپس انالیٹیکل کمپیوٹیشن از ناٹ پاسبل اینڈ دس از واٹ وی ٹرائی ٹو obtain. اور رزلٹ کیا آئے گا ہمارے پاس؟ انٹیگریشن ٹرنز آؤٹ ٹو بی دا سم آف دی پروڈکٹ ہائٹ انٹو width. ہائٹ یہاں پر کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ایف آف ایکس کے، دیٹ از دا ویلیو آف دا فنکشن، یا ان سمپل ٹرمز وائی آرڈینیٹ، وائی اکول ٹو ایف آف ایکس. تو وائی ویلیو آف اے پرٹیکولر ایف ایکس آئی یا ایکس کے کرسپونڈنگ ٹو دیٹ جو ایف آف ایکس کے کی ویلیو ہوگی اس کو ہم ہائٹ کنسیڈر کرتے ہیں، ملٹیپلائی دیٹ بائی دی width. اب یہاں پر دونوں پاسبلٹیز ممکن ہیں. جو width ہے وہ ایکوی اسپیس بھی ہو سکتی ہے. اگر width ایکوی اسپیسڈ ہے یعنی تمام width، تمام اسٹرپس جو ہم نے بنائی ایک ہی اسٹرپس ایک ہی ویلیو کی ہیں، دے آر آف ایکول width،
then in that case we write simply delta x. لیکن اگر ہر width different ہے تو پھر ہمیں ہر width کو بھی ایک suffix دینی ہوگی کہ that will be then we will write it as the same thing f of xk times delta of xk. That means each time we will calculate the value of width delta x times corresponding height f of xk. تو each time that will be different. لیکن نارمل چیز یہ ہے, نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ width کو ایک ہی رکھ لیتے ہیں, اس کو ہم ایکوی اسپیس کہتے ہیں. دیٹ از all the widths are of all rectangulars are equal in width. تو dimensions will be the same. لیکن فنکشن جو کرو ہے وہ کیونکہ ڈفرینٹ ہوگی ہر ٹائم, اس لیے width ہائٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. سو انٹیگرل از اے ریزلٹ that is the sum of all heights times all the width. Similarly, ہمارا objective کیا ہے؟ Objective is in this exercise to evaluate the integral I without doing calculation analytically. تو ہمارا objective یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے انٹیگرل کیلکولیٹ کرنا ہے without doing it analytically. That means only numerical computation is desirable. Then the question arises, when do we want to do this? This is the important question. Now this we can do this when the integrand, the function that we want to integrate or the function whose integral we want to evaluate is too complicated for analytical computation. تو جیسا کہ آپ given function کو دیکھ رہے ہیں, this is 0 to 2 plus cosine of 1 plus root x divided by root of 1 plus 0.5x times e to power 0.5x times dx. So اس انٹیگرل کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اب فنکشن کی نیچر ایسی ہے کہ مے بی وی ول ہیو پرابلم. نہ تو ہمارے پاس جتنے اسٹینڈرڈ طریقے ہیں بائی پارشل فریکشنز, by integration by substitution, integration by parts, وہ probably helpful نہیں ہوں گے. So اس قسم کے functions اور ان کی combinations, transcendental functions, آپ اس میں دیکھیں اس میں polynomial بھی ہیں, اس میں trigonometric functions بھی ہیں, اس میں exponentials بھی ہیں, so radical functions بھی ہیں, ان تمام کی combination ہے. اس قسم کے functions میں perhaps the best route for us is that we should try analytical methods to make an approximation, as good an approximation as we can. So each time if we write this function y is equal to all the integrand that is given there, اور ہم اس کی value calculate کریں at each point that lies within the interval 0 to 2. تو 0 to 2 کو ہم sub divide کر لیں into small strips, as many strips as possible. اب کوئی میں نے پہلے مثال دی تھی پچھلے سلائیڈ میں کہ وی وانٹ ٹو ڈیوائڈ اٹ انٹو نمبر آف اسٹرپس n tends to infinity, as large as possible. That means the width should be as small as we can. تو اس میں کمپیوٹیشن تو زیادہ ہوگی مگر کمپیوٹر کی آسانی سے, پروگرامنگ سے آج کل یہ چیزیں بہت آسان ہیں اور بہت زیادہ سمپلیفائی ہو گئی ہوئی ہیں. تو اس لیے ان کو کیلکولیٹ کرنا, کمپیوٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس طرح کے تمام فنکشنز میں وی وڈ لائک ٹو ڈو دیز کمپیوٹیشنز. سچ آر دا فنکشن. دس از این ایگزامپل ویئر وی کین یوز numerical computation for doing the integration. Second possibility آتی ہے جب integrand is not precisely defined by an equation. That is, the analytical function, the function f of x is not given in a very finite terms. تو وہ properly defined نہیں ہے یا precise نہیں ہے, اور بجائے اس کے کہ ہمیں وہ ایک فنکشنل فارم میں دیا ہو, ایک سیٹ آف پوائنٹس ڈیٹا دے دیا گیا ہے, ٹیبل دے دیا گیا ہے, اور اس ٹیبل سے ہم نے ایسٹیمیٹ لینا ہے. تو اگین اگر ٹیبولیٹڈ فارم میں ہے تو پھر ٹیبولیٹڈ فارم کے لیے ڈیلٹا آف ایکس دیٹ از دا ویٹ ٹائمس دی ہائٹ آف دا اسٹرپ کرسپونڈنگ ٹو
that delta x is most applicable. یعنی ہم اس اسمال ایریا آف دیٹ ریکٹینگل کو معلوم کر لیں گے اور اس طرح کی جتنی بھی ریکٹینگولر ایریاز ہیں ان تمام ریکٹینگولر ایریاز کو ان کو جب سم کریں گے تو وی ول گیٹ دی ڈیزائرڈ انٹیگرل. دیٹ انٹیگرل کین بی ود ان دی فائنائٹ لمٹس فرام اے ٹو بی. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے جس میں ہم اسے یوز کرتے ہیں. اس میں جو کی کانسیپٹس ہیں انٹیگریشن میں وہ ہیں انٹیگریشن از اے سمنگ پروسیس. تو یہ جو ہم نے ڈیفینیشن سے بھی بتایا کہ انٹیگرل از دی لمٹ آف ایز n ٹینڈس ٹو انفینٹی سم اوور آل دا ہائٹس ان ٹو دا widths, اور ہائٹس آر ریپرزینٹیڈ بائی ایف آف ایکس کے ٹائمس دا width از ڈیلٹا ایکس. ڈیلٹا ایکس از کنسیڈرڈ ٹو بی اسمال. ان تمام ریکٹینگولر ایریاز کو ہم کیلکولیٹ کریں گے, جتنی بھی آئیں گی پھر ان تمام کو سم کر لیں گے. دا سم آف دیٹ ول گیو اس این ایسٹیمیٹ فار دی انٹیگرل ویلیو آف دی فنکشن دیٹ وی وانٹ ٹو کیلکولیٹ. اور وہ فنکشن جس فارم میں بھی ہو, ٹیبولیٹڈ فارم میں ہو یا ایک کمپلیکس کمبینیشن آف ویریس پالینومیلز, ایکسپونینشیلز یا ٹرانسینڈنٹل فنکشنز ہوں. So therefore, thus the virtually all numerical approximations can be represented by the integral I equals a to b f of x dx. یہ integral کی notation ہے, and that is equal to the sum delta x times f of x plus et. اب اس فارم میں لکھنے میں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فرسٹ ٹرم ہے on the right hand side, that represents the integral value. یہ وہ انٹیگرل ویلیو ہے جو ہم نے ایسٹیمیٹ کرنی ہے. ڈیلٹا ایکس از دی width آف دا اسٹرپ. ایک آئیڈیلسٹک اسٹرپ ہے, ان ریئل ٹائمس تو نہیں ہے, بٹ وی سب ڈیوائڈ دا ہول انٹیگرل لینتھ, دا ہول انٹرول اے ٹو بی انٹو اسمال width, اور اس میں ڈیلٹا ایکس از اے ٹپیکل چوزن width دیٹ وی ہیو ٹائمس ایف آف ایکس. اور ان تمام ملٹیپلس کو, پروڈکٹس کو اگر ہم سم کریں گے, دیٹ ریپرزینٹ دی estimated value of the integral plus a term denoted by given by e of t. e of t کیا ہوگا؟ e of t جس طرح سے ہم نے پہلے جب ہم ڈفرینسیشن بھی کر رہے تھے تو وہاں پر ہم اگین ایرر ٹرم لکھا کرتے تھے کہ ایرر ٹرم کیا ہے. ایرر ٹرم از دا ٹرم دیٹ ریپرزینٹس دا ڈفرینس بٹوین دی ایکچوئل آنسر اینڈ دی کیلکولیٹڈ اور ایسٹیمیٹڈ آنسر. ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے, دیٹ ڈفرینس از ریپرزینٹیڈ بائی دس ایرر ٹرم. سو دا انٹیگرل numerically computed will be represented by two terms. One, the estimated integral, that is represented by the sum I equal to 0 to n of delta x times f of x plus the error term represented by et. تو ایک اس میں یہ ہے, اور اس میں ڈیلٹا ایکس کو ہم, جس میں ویٹ کہہ رہا تھا, اسے ہم ویٹس بھی کہتے ہیں ایٹ دا نمبر آف پلیسز, اینڈ ایکس آئی از دا سیمپلنگ پوائنٹ, اینی پوائنٹ دیٹ وی چوز, اینڈ ای ٹی از دی ٹرنکیشن ایرر, دیٹ از اٹ از دا ایرر انٹروڈیوسڈ ان آور کیلکولیشن, ان آور ایسٹیمیشن. اندر پاسبلٹی کہ جہاں پر ہمیں ایسٹیمیشن کیلکولیٹ کرنی ہو, یوز کرنی ہو نومیریکل انٹیگریشن کے لیے, وہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کلوزڈ اور اوپن فارمز دی گئی ہوں. کلوزڈ فارمز وہ ہیں کہ جہاں پر اینڈ پوائنٹس اے بی, انٹیگرل اے ٹو بی اگر ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اے بی آر انکلوڈیڈ ان ایکس آئی, اور اوپن فارمز میں وہ شامل نہیں ہیں. تو اے ٹو بی اگر انکلوڈیڈ ہے, وی سے اٹس کلوزڈ فارم, اور اگر یہ کلوزڈ اگر انکلوڈیڈ نہیں ہے اور ہم ان کی ویلیوز کو انکلوڈ نہیں کر سکتے اپنی کمپیوٹیشن میں, تو پھر ہم اسے اوپن فارم کہتے ہیں. بہرحال دین وی اسٹارٹ فارملی ود دی پروسیس آف ڈیریویشن آف فارمولی فار انٹیگریشن, numerical integration. So for this we consider the definite integral I, the integral ranging from the limit x equal to a to x equal to b
for the integral f of x with respect to x, where f of x is known either explicitly or is given as a table of values corresponding to some values of x, whether equispaced or not. As I explained you earlier کہ جو ہم width لیتے ہیں جسے ہم weights بھی کہتے ہیں, that can be of equal spaces or it can be of unequal spaces as well. Norm is کہ ہم اسے of equal spaces لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں آسانی رہتی ہے اور کمپیوٹیشن کرنے میں it simplifies our procedure. لیکن اگر ٹیبولیٹڈ فارم اس طرح سے ہو, اگر گیون ڈیٹا اس طرح سے ہو, یا فنکشن کی نیچر ایسی ہو کہ ہم ایکوی اسپیس نہیں لے سکتے, then in that case we can take the width or the weights in such a way that they all have different values. Of course, we assume that the function to be integrated is smooth and Riemann integrable in the interval of integration, جو ہم یہاں پر A to B سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. In the following section, that is, in what follows, we shall be developing what we call as or what are formally known as Newton-Cotes formulae, and they are based on interpolation, which form the basis for what we know as trapezoidal rule and Simpson's rule of numerical integration. Numerical integration کے لیے جو سب سے زیادہ مشہور فارمولے سب سے پہلے بنے اور جو زیادہ یوز کیے جاتے ہیں, they are simple to use also, they are widely applicable as well, and they are known as the trapezoidal rule and Simpson's rule. پھر Simpson's rules دو قسم کے فارمولے ہیں, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule. تو یہ زیادہ ٹرمز ہم لے کر اور مختلف طریقے سے ان کو ڈرائیو کیا گیا ہے, مگر ان کا جو بیسس ہے وہ ہے اگین انٹرپولیشن. انٹرپولیشن ہم جس وقت ڈفرینسیشن کر رہے تھے تو وہاں پر اور اس سے پہلے بھی انٹرپولیشن آف ڈیٹا آپ کے ساتھ آلریڈی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہو چکا ہے. تو سیٹ آف پوائنٹس اگر آپ کو دیے گئے ہوں اور آپ نے ان نون پوائنٹس ڈٹرمن کرنے ہوں, دین دا پروسیس دیٹ وی یوز از بائی یوزنگ انٹرپولیشن اور سم ٹائمز ایکسٹراپولیشن. اگر ود ان دی انٹرول کمپیوٹیشن ہو رہی ہے تو اور وہ ڈیٹے کو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں تو ہم اسے انٹرپولیشن کہتے ہیں. اگر آؤٹ سائڈ دا انٹرول اگر ہم کوئی ایسٹیمیٹ لے رہے ہیں تو اسے ہم ایکسٹراپولیشن کہتے ہیں. بہرحال یہاں پر اسی انٹرپولیشن کو یوز کرتے ہوئے جو ہم پہلے آلریڈی ڈیرائیو کر چکے ہیں, آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر چکے ہیں, ہم ڈیرائیو کریں گے انٹیگرل فارمولاز, and these integral formulae are mostly known as, famously known as, either by trapezoidal rule, then Simpson's rule. Simpson's rules میں دو rules ہیں جو زیادہ فیمس ہیں. One is known as Simpson's 1/3 rule, the other one is known as Simpson's 3/8 rule. تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں Newton-Cotes integration formula. In this method, as in the case of numerical differentiation, we shall approximate the given tabulated function by a polynomial Pn and then integrate this polynomial. تو پہلے ہم نے اس کو estimate کرنا ہے, پھر اسے integrate کرنا ہے. تو دو steps ہو گئے. Now suppose we are given the data xi, yi, y runs from 0 to n in a step of 1. So that is I will be equal to 0, 1, 2, 3, so on up to n at equispaced points. یعنی جو points ہیں width ہے وہ ہم نے برابر لی ہے such that if we have to write it formally, then the width h, which is also denoted by delta x, equal to x of I plus 1 minus x of I. That is ہم کوئی point x I plus 1 لے لیتے ہیں, اس میں سے سبٹریکٹ کریں دا ویلیو آف اینی پریسیڈنگ پوائنٹ ایکس آئی, دا ڈفرینس. یہ کنزیکٹیو پوائنٹس ہیں, ایک آئی پلس 1 ہے دوسرا آئی ہے تو یہ کنزیکٹیو ہے. سو ہم اس کے بجائے ایکس آئی مائنس 1 بھی لے سکتے ہیں اینڈ سو آن, تو وہ ایچ ہوگا کیونکہ تمام ایکوی اسپیسڈ ہیں. اینڈ دین وی کین ریپرزینٹ دا پولینومیل بائی اینی اسٹینڈرڈ انٹرپریٹیشن پولینومیل.
Now suppose we use Lagrangian approximation جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. In that case we will have f of x to be equal to summation L of k of x times y of xk with the associated error that is given by e of x. تو e جو ہے وہ estimate of error terms ہے and that is represented by pi of x divided by n plus 1 factorial into y of n plus 1 at xi, where what is xi? Xi is a point that we will define as a point lying between x n I plus 1 and x of I. And also L of k is equal to pi of x divided by x minus xk times pi prime of xk, and pi of x تو product term ہوتی ہے x minus x naught times x minus x1 right up to the last term x minus xn. یہ ساری چیزیں انٹرپولیشن میں Lagrangian انٹرپولینومیل میں ہم آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں, اس لیے اس کو بہت زیادہ میں ایلیبوریٹ نہیں کرتا. Then we obtain an equivalent integral formula for the definite integral in the form a to b f of x times dx is approximately equal to k equal to 1 to n times c of k into y of xk. So summation of all the product terms ck into y of xk, where k runs from 1 to n. In this case ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ سی کے کیا ہے اور وائی کے کیا ہے. سو سی کے آر دا ویئنگ کوفیشنٹس which are given by the integral over a to b of all Lagrange's polynomials Lk of x dx. And each terms then we define as Cotes numbers. The strips that we divided are all equispaced, so the nodes are defined by x naught is equal to a, that is we start from the first point. The first point is a because the limit of the definite integral starts from a, and the limit of the last point is b, so xn will be b. In between the difference is b minus a. We divide b minus a into n equally spaced widths, اور ان کو ہم ویئنگ ٹرمز بھی کہتے ہیں, width بھی کہتے ہیں, کیونکہ اگر ہم ایک ریکٹینگل بنائیں گے, ریکٹینگل کی ہائٹ انٹو width ہوگی, اسے ہم ڈیلٹا ایکس سے ڈینوٹ کرتے ہیں, اور دین h will be equal to b minus a divided by n. تو یہ ایک ایکولی اسپیسڈ ٹرم آ جائے گی, اینڈ دین وی کین ڈیفائن each point xk as the first point x naught plus k times h. اگر ہم نے کوئی بھی x کیلکولیٹ کرنا ہو, کمپیوٹ کرنا ہو, تو سپوز x10 کیلکولیٹ کرنا ہے, تو we will take x naught plus 9 times h. 9 times h will give us the 10th term. It's so simple. تو اسی طرح سے تمام ٹائمز, اور کرسپونڈنگلی پھر ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے اس کا ویلیو آف دا فنکشن دیٹ از دا آرڈینیٹ پوائنٹ بھی معلوم کرنا ہوگا. جو آرڈینیٹ پوائنٹ ہے وہ ہوگا ایف آف ایکس ایٹ 10th پوائنٹ, جیسے میں نے مثال دی, تو جو اس کی جو ویلیو ہوگی اس کو ہم لے لیں گے. سو وی ول ملٹیپلائی ایچ ٹائمس ایف آف ایکس ایٹ 10th پوائنٹ آف x10. تو ان کا جو پروڈکٹ ہے, اس طرح تمام پروڈکٹس ہم نے لے لیے اسٹارٹنگ فرام فرسٹ پوائنٹ x ناٹ رائٹ اپ ٹو xn, تمام کو ہم نے سم کر لیا. دیٹ شوڈ گیو اس دی انٹیگرل. یہاں فارملی بھی لکھا ہوا ہے xk مائنس x1 ول بی اکول ٹو k مائنس 1 انٹو h. یہ وہی چیز ہے جو ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کی. ناؤ اف وی چینج دا ویریبل فرام x ٹو p in such a way that x is equal to x naught plus ph, تو اب ہم ویریبل کی ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں x سے ایک نئے ویریبل میں جا رہے ہیں p میں, اور وی آر چوزنگ p in such a manner
that x is equal to x naught plus ph. Then we can rewrite the equations جو بھی ہم نے لکھی as L of kx, لگرانج پالینومیل اگین ہم لکھ رہے ہیں, پائی از دا پروڈکٹ ٹرم, اور یہ ساری فیملیئر ٹرمز ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں. اینڈ دس کین بی ریٹن ایز, تو اب جو نیا پروڈکٹ ہے جو ادر وائز لکھا جاتا ہے ایکس مائنس ایکس ناٹ ٹائمس ایکس مائنس ایکس ون ٹائمس رائٹ اپ ٹو ایکس مائنس ایکس این. اب جب ہم اس میں اس یہ سبسٹیٹیوشن کریں گے جو ہم نے ابھی سپوز کی کہ ایکس از موو فرام ایکس ٹو ایکس اکول ٹو ایکس ناٹ پلس پی ایچ, جب ہم یہ لکھیں گے تو ہمارا پروڈکٹ ٹرم پائی آف ایکس آ جائے گا ایچ ٹو پاور این پلس ون ٹائمس پی انٹو پی مائنس ون اپ ٹو پی مائنس این. اور سملرلی دا کرسپونڈنگ Lagrange polynomial will also change, and that will be coming to be as L of k x as x minus x naught times x minus x1. We continue like this. Then middle terms will be x minus xk minus 1 into x minus xk plus 1. We continue up to the last term, that will be x minus xn divided by xk minus x naught into xk minus x1. Then the middle terms will be, we reach the middle terms which will be xk minus 1 into xk minus xk plus 1 up to xk minus xn. And this will be equal to, in terms of p, as given p into h times p minus 1 into another h times p minus k plus 1 into another h, and so on. We continue like this, and the last term will be p minus h and p minus n into h divided by, so there will be similar terms kh into k minus 1 into h, and we continue up to k minus n into h. All this will result into L of k as equal to minus 1 to the power n minus k into p minus 1, and we continue, the middle terms will be p minus k plus 1 into p minus k minus 1 right end up to the end, which is p minus n divided by k factorial into n minus k factorial. Also noting that dx is equal to ایچ ڈی پی. اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو ایکس ناٹ کیونکہ کانسٹنٹ ہے تو اس کا ڈیریویٹو زیرو ہو جائے گا. دا ریمیننگ ٹرم ول بی ڈی ایکس اکول ٹو ایچ انٹو ڈی پی. سو دا لمٹس آف دی انٹیگرل ان اوور اکویشن ول ٹرن آؤٹ ٹو بی سی کے ول بی اے ٹو بی ایل آف کے ایکس انٹو ڈی ایکس, اینڈ اٹ چینجز فرام 0 ٹو این, اینڈ دا اکویشن ریڈیوسز ٹو C of k is equal to minus 1 to the power n minus k h divided by k factorial into n minus k factorial. These are constants. The integrand will be, پہلے ویریبل کیونکہ x تھا تو انٹیگرینڈ x میں آ رہا تھا, اب نیا ویریبل کیونکہ p ہے تو انٹیگرینڈ p میں آئے گا. So that will be p into p minus 1. And we continue like this. The middle terms will be p minus k plus 1 into p minus k minus 1, and we continue in similar manner till we reach the last term which is p minus n dp. کیونکہ اب ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں with respect to p. The variable has been changed from x to p. The error in approximation, وہ جو e تھی ہماری ٹرم تھی, that in this form will be e of n will be equal to h to the power n plus 2 divided by n plus 1 factorial integral 0 to n p into p minus 1 into p minus 2, and we continue like this till we reach p minus n into y to the power n plus 1 of xi dp, where xi is any number lying between x naught to xn.
For illustration, we consider the cases when n is equal to 1 or n is equal to 2. Now, when we substitute n equal to 1 or n equal to 2, we obtain C naught to be equal to minus h into 0 to 1 p minus 1 dp, and that reduces to only h by 2. Similarly, C1 reduces to h time 0 to 1 p dp, and that is only equal to again h by 2. اور یہ جو ابھی ہم نے اوپر جو فارمولے لکھے وہاں پر ہم نے n کی ویلیو سبسٹیوٹ کرنے سے 1 اور 2 ہمیں یہ obtain ہوئے. اور جو ایرر ٹرمز ہے دیٹ ول بی ریڈیوس ٹو h cube by 2, the second derivative of y at xi. Remember, xi can be chosen to be, it's an arbitrary point, it can be chosen to be any point between x naught to xn, that is between the interval of the definite integral in which the integral is being calculated or being computed. So the integral term is 0 to 1 p into p minus 1 dp, and that is equal to minus h cube by 12 second derivative of y at some point xi. Thus the integration formula is found to be from x naught to x1 between the 2 points. اور یاد رکھیے جب ہم نے n کو رکھا ہی 1 ہے تو x نے x naught to x1 تک ہی موو کرنا ہے, اس سے ہمیں موو نہیں کرنا. So the corresponding terms that we obtain are c naught y naught plus c1 y1 plus the error terms that gives us an estimation of how much error we have introduced by computing this numerical integration. And if we substitute the values of c naught and c1 that we have just calculated, we obtain this to be equal to h by 2 into y naught plus y1 minus h cube by 2 into the second derivative of y at some point xi. I have already explained xi can be any point between x naught to xn. Now this equation represents what we call as the trapezoidal rule. In this interval, and this is considered to be in the interval x naught to x1, and with the corresponding error term, the error term, its representation or calculation has been indicated. Geometrically, it represents an area that lies between the curve y is equal to f of x, one thing. Second, the x-axis, and the ordinates x equal to x naught, the first point which is A, and x equal to x1 which is B in this case. تو کیونکہ صرف n کو ہم نے 1 رکھا تھا تو x نے x1 تک ہی جانا تھا, and this is shown in the figure. یہ وہ فگر ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بات کر رہا تھا, اور کئی بار میں نے ٹرم یوز کی کہ اگر ایک فنکشن ریپرزینٹ کرتا ہے بائی ایف آف ایکس, ویدر ان دی ٹیبولیٹڈ فارم اور کمپلیکس انالیٹیکل فارم, لیکن اگر اس کا جو گراف ہے وہ شو کر رہا ہے ایز دا کرو آن دا ٹاپ, تو اس کرو کے نیچے آپ دیکھیں, اور وی آر کنسیڈرنگ اٹ رینجز, اٹ اسٹارٹس فرام ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ and it ends at x is equal to b, or at that time x is equal to also xn. xn is considered to be b, that is the last point for the function that is under consideration. تو اس تمام فنکشن کو ہم نے arbitrarily rectangles میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. یہ جو rectangles ہیں یہ arbitrary ہیں, ہماری چوائس ہے جس طرح سے ہمیں آسانی ہو. اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں ایکوی اسپیسڈ وڈتھ پر سب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, جتنی مرضی ڈویژنز آ جائیں, اور اگر ہم چاہیں, اگر ہمیں سوٹ کرے کہ فنکشن کی نیچر ایسی ہے تو ہم اسے ان ایکول اسپیس پر بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کی سب ڈویژن میں تمام پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. ایکس ایکول ٹو ایکس ناٹ, دا فرسٹ پوائنٹ از اے. The second point where there is another line drawn is x equal to x1,
and we can continue similarly dividing the function and making the rectangles that are there to be equal to xn. That will be the last point, or xn is obviously b also in our present notation. اب آپ دیکھیے کہ جس وقت ہم باٹم سائڈ پہ جہاں ایکس ایکسس کراس کر رہا ہے تو وہاں تو ریکٹینگل بڑی اسموتھ، لیکن ایریا کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم ایریا کو کنسیڈر کریں تو ایریا ہوتا ہے لینتھ انٹو بریڈتھ. تو اگر بریڈتھ یہاں سے ہم لیں یہ بڑی صحیح آ رہی، لیکن اگر آن دا ٹاپ آف دا ریکٹینگل، اس ڈائیگرام میں ہی آپ دیکھیں، کسی بھی ریکٹینگل کو دیکھ لیں تو اس کی جو ہم بریڈتھ لیں گے تو وہ ایک اپروکسیمیشن ہوگی آف دا کرویچر آف دا فنکشن دیٹ از آن ٹاپ آف دس. یا تو وہ کرو نیچے رہ جائے گی یا وہ کرو اوپر رہ جائے گی، اور جتنا اس وڈتھ میں ہاریزونٹل لائن میں اور فنکشنل کرو کے اندر گیپ ہوگا، دیٹ از دا ایرر دیٹ وی آر انٹروڈیوسنگ. جتنے گیپ ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں اتنا زیادہ ایرر ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں. یہ بات اس فگر کو دیکھ کے بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنا ہم نے اس ایرر کو اگر ہم نے ریڈیوس کرنا ہے، دیکھیے ہمارا بیسک آبجیکٹیو کیا ہے؟ رائٹ ان دی بگننگ آئی اسپیلڈ اٹ آؤٹ. آبجیکٹیو ہے انٹیگرل معلوم کرنا ان نیومیریکل ٹرم، اور انٹیگرل ایز وی انڈرسٹینڈ از دی ایریا انڈر دی کرو ریپرزینٹیڈ بائی دی گیون فنکشن. اب جو کرو ہوتی وہ اسموتھ تو ہوتی نہیں. جس وقت بھی ہم ایسٹیمیشن لیں گے اور اگر ہم اسے سب ڈیوائڈ کریں ویدر ان ریکٹینگلز اور ان ادر شیپس، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایرر ضرور انٹروڈیوس ہوں گے، کیونکہ ہم کرو تو کرو ہوتی ہے، بٹ فار اے ایریا ٹو بی کیلکولیٹڈ وی نیڈ ایگزیکٹ ہائٹ اینڈ ایگزیکٹ وڈتھ. ایگزیکٹ ہائٹ تو ہمارے پاس آ رہی ہے مگر ایگزیکٹ وڈتھ نہیں آ رہی، اور ایگزیکٹ ہائٹ بھی ایٹ پلیسز نہیں مل رہی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری ریکٹینگلز بناتے ہیں، جسے میں نے اسٹرپ کا نام دیا ہے. اسے آپ اسٹرپ بھی کہہ سکتے ہیں، ریکٹینگلز بھی کہہ سکتے ہیں. جتنی لارج نمبر آف ریکٹینگلز ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ ہر ریکٹینگل کی وڈتھ اتنی کم ہوگی. جتنی وڈتھ کم ہوگی اتنا اس میں ایرر، دیٹ از ایٹ دا ٹاپ والا جو ایریا ہے وہاں پر دا گیپ دیٹ وی ول انٹروڈیوس between the actual function and the width, the rectangle, وہ distance کم ہوگا, therefore the less error. And that is why in the definition in the beginning it was given and it was stated that n tends to infinity. What is n? N is the number of rectangles that you see in this figure or in this diagram. تو جتنی larger, if n tends to infinity means they don't really go to infinity. It only means n should be as large as we can. The larger the number of n, the better will be the estimation of the integral value of the function that we want to integrate. تو یہی بات بتائی گئی ہے، یہی بات یہ ڈائیگرام بھی ڈپکٹ کر رہی ہے، اور it is stated from x0 to xn. x0 is the first point of integral a, and xn is the last point of the integral, which is b, because we are considering the integration between the limits a to b. آگے چلتے ہیں. Thus the area is an approximation by a trapezium formed by replacing the curve with its secant line drawn between the endpoints x0, y0 and x1, y1. For n equal to 2, if we increase the value of n to 2, then we have c0 is equal to h by 2 integral 0 to 2 p minus 1 times p minus 2 times dp, and this is equal to h by 3. Remember p یہاں اس لیے آ رہا ہے کہ we introduced a new variable from x to p. Then the c1 will be minus h times 0 to 2 p into p minus 2 dp. That gives us 4 by 3 when we compute it. And c2 is equal to h by 2 0 to 2 integration
p into p minus 1 dp, that gives us h by 3. And the error term that is introduced is given by, we write it as E2 because it means we have taken n to be equal to 2, and that turns out to be h5 divided by 90 y4, that is the fourth derivative at a point xi, where xi is any point from x0 to xn. Similarly, for n equal to 2, the integration will take the form x0 to x2 f of x dx, and this will be equal to x0 into y0 plus x1 into y1 plus x2 into y2 plus the error term. تو یہ کیا ہے؟ That means we have divided it into basically total 3 strips. 3 strip ٹوٹل ہو جائیں گی، اور وہ پروڈکٹس جو ہمارے پاس آئیں گے summation of those rectangles. The first rectangle will be taken as x0 into y0, the second rectangle will be x1 into y2, and the third rectangle اس کا جو ایریا ہوگا وہ ہوگا x2 into y2, and whatever error we have introduced, they are all summed up as the error terms that are there. یہ جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں in terms of the width h or the weight h, then this is equal to h by 3 into y0. y0 is the ordinate value, the value of the function when x is equal to x0, plus 4y1. y1 is the value of the function when x is equal to x1. تو x0 کے بعد جو پوائنٹ آئے گا اس پوائنٹ پر جو فنکشن کی ویلیو ہے وہ y1، اور اس کے بعد y2 کی ویلیو، اور y2 is the value of the function when x is equal to x2، اور پلس آف کورس دا ایرر ٹرمز، اور ایرر ٹرمز جو ہم نے کیلکولیٹ کی they turns out to be h5 divided by 90 y's fourth derivative of the function that is at the point xi، اور xi ہم پہلے ہی ڈیفائن کر چکے ہیں. I've repeated it a number of times. This is known as Simpson's 1/3 formula or 1/3 rule. Geometrically, this equation represents the area between the curve y is equal to fx, the x-axis, and the ordinates x equal to x0 and x2 after replacing the arc of the curve between x0, y0 and x2, y2 by an arc of a quadratic polynomial as shown in the present figure. اب آپ دیکھیں کہ ان میں فرق کیا تھا. جس وقت ہم نے n کی ویلیو 1 لی تو ہمارے پاس جو فارمولا آیا اس فارمولے کو ہم نے نام دیا ٹریپزائڈل رول کا، اور جس وقت ہم نے n کی ویلیو 2 رکھی اور جو فارمولا آیا دیٹ فارمولا از commonly known as Simpson's 1/3 rule, because the mathematician by the name Simpson was the first one who obtained that formula. اور کرو میں اس کی یہی ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ ویلیوز نکالی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کہ x ایکول ٹو x0 پر وچ از دا فرسٹ پوائنٹ، اور وہ ظاہر ہے a ہے تو لکھا ہوا ہے، اور وہاں پر ویلیو آف دا فنکشن از گیون بائی ایز y0. نیکسٹ پوائنٹ پہ x1 پہ ویلیو آف دا فنکشن از گیون بائی y1، اور x2 پہ ویلیو آف دا فنکشن از گیون بائی y2. تو یہ اس دس کیس ہم نے یہ 3 پوائنٹ کنسیڈر کیے، اور ان کے اوپر جو ویلیوز آئیں وہ یہ ہیں. اگر ہم ٹوٹل width آف دی ویلیو، دا ٹوٹل انٹرول ان وچ دا انٹیگرل از ٹو بی کمپیوٹیڈ کنسیڈر کریں گے تو اوبویسلی لارجر نمبر آف پوائنٹس بھی پھر آ سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے thus it turns out that the Simpson's 1/3 rule is based on fitting 3 points with a quadratic. تو 1/3 rule میں 3 پوائنٹ، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں،
وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز بین ریپلیسڈ بائی اے quadratic term. And similarly for n equal to 3, the integration is found to be f of x integral from x naught to x3, and that will be equal to 3 by 8 into h into y naught plus 3y1 plus 3y2 plus 3y3 minus 3 by 80 h5 y fourth derivative at any point xi میں پہلے بتا چکا ہوں, could be any point lying between the first and the last point of the integral that we are considering. تو آج کا لیکچر اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ ہم نے numerical computations کی objective, the reason why we want to use this methodology ڈسکس کیا, objective ڈسکس کیا, فارمولے ڈرائیو کیے. جو فارمولے ڈرائیو کیے ان میں 3 فارمولے بیسیکلی ڈرائیو کیے. ایک ٹراپیزائڈل رول آخر میں, پھر اس کے بعد سمپسنز 1/3 رول, پھر اس کے بعد سمپسنز 3/8 رول. 3 فارمولے آل ٹوگیدر ہم نے ڈرائیو کیے. اب ان 3 فارمولوں کی ہم نے اپلیکیشن بھی دیکھنی ہے کہ اگر نومیریکل انٹیگریشن کسی فنکشن کی جو چاہے کمپلیکیٹڈ فارم آف انالیٹیکل فنکشن دیا ہو یا ٹیبولیٹڈ فارم میں دیا ہو اور ہم نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے, تو ان تینوں فارمولوں کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے نومیریکل انٹیگریشن کریں گے. اور ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نیوٹنز کوٹس فارمولے کہلاتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ یہ تمام چیزیں پھر ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. اس دوران میں آپ کو یہ بھی ساتھ دہراتا چلوں کہ یہ لیکچرز آپ کو ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے توسط سے آپ تک پہنچ رہے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنی اسٹڈیز جاری رکھ سکیں, اور آپ کے لیے یہ آسانی ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے فراہم کی ہے. نیکسٹ لیکچر میں جب آپ لوگ اس کے لیے تیار ہوں تو کاغذ, پینسل, کیلکولیٹرز کے ساتھ اور اس لیسن کو بھی, اس لیکچر کو بھی ذرا دہرا کر آئیں تاکہ آپ کو فارمولے یاد رہیں, میتھڈالوجی یاد رہے, اس کا آبجیکٹیو وائی وی ور ڈوئنگ دیٹ یاد رہے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.